Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab sujud tilawah. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Said serta Muhammad bin Al-Mutsanna, semuanya meriwayatkan dari Yahya Al-Qattan Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidullah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran. Lalu beliau membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Lalu beliau sujud, dan kami pun sujud bersama beliau hingga sebagian dari kami tidak mendapatkan tempat untuk sujudnya keningnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibn Umar katanya, ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika membaca Al-Quran melewati ayat sajdah. Lalu beliau sujud bersama kami hingga kami merasa sesak ketika bersama beliau, sampai salah seorang kami tidak menemukan tempat sujud, dan itu di luar waktu sholat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Bashar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al-Aswad menceritakan dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah membaca Wan Najmi Surat An-Nam, lalu beliau sujud dan para sahabat yang bersamanya pun ikut sujud.
kecuali seorang laki-laki tua, dia hanya mengambil sejumput kerikil atau tanah dan mengangkat ke keningnya sambil berujar, "Aku cukup begini saja." Abdullah berkomentar, "Seingatku, di kemudian hari laki-laki tua itu mati dalam keadaan kafir." Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن كسيت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال القراءة مع الإمام في شأن، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Said dan Ibn Jur. Yahya bin Yahya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Yazid bin Husyaifah dari Ibn Kusaid dari Atha bin Yasar bahwa dia pernah memberitahukan kepadanya. Ia bertanya kepada Zaid bin Sabit tentang bacaan bersama Imam. Zaid berujar, tak ada bacaan bersama imam. Seingatnya, ia pernah menyetorkan, Haflan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ayat wa najmi, surat An-Najm, namun beliau tidak bersujud. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Katanya, aku pernah mengungkapkan kepada Malik dari Abdullah bin Yazid mantan budak Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah pernah membacakan kepada mereka ayat Idza sama'un syangkat, surat Al-Insyikak. Lalu dia sujud. Susai sujud, dia mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sujud pada ayat itu. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa dari Auza'i dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsana telah menceritakan kepada kami Ibn Abi
Adi dari Hisham dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كل حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإذ اقرأ باسم ربك. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An-Nakid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ayub bin Musa dari Atha bin Mina dari Abu Hurairah, dia berkata, kami pernah sujud bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam surat Idzaz Somaran Sayakot dan Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Kalok. Maksudnya, ayat sajidah yang terdapat pada keduanya pen. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإذ اقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Hubaib dari Syafwan bin Sulaim dari Abdurrahman Al-Araj. Mantan Budik Boni Moksum dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sujud pada surat Idzaz Somaran Sayakot dan Iqra Bismi Rabbik. Maksudnya pada ayat sajidah dalam kedua surat itu pen. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Abdurrahman Al-Araj dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti hadits di atas. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى كل حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس قال وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد.
غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz dan Muhammad bin Abdul Allah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir dari ayahnya dari Bakar. Dari Abu Rafi, dia berkata, aku pernah sholat Isya bersama Abu Hurairah. Ketika dia membaca Idza Sama'u an Syakat, beliau sujud. Lalu kutanyakan, sujud apakah ini? Dia menjawab, aku pernah sujud di belakang Abul Qasim Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan terus melakukan sujud pada surat tersebut hingga aku meninggal. Ibn Abdul Ala mengatakan, maka aku tidak akan henti sujud pada surat tersebut. Telah menceritakan kepadaku, Amru an-Nakid telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus. Katanya, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Abu Kamil telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibn Zurai. Dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami Sulaim bin Ahdlar. Semuanya dari At-Taimi dengan sanad ini, hanya ia tidak mengatakan di belakang Abul Qasim Shallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار كل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى القاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibn Bashar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dari Atha bin Abu Maimunah dari Abu Rafi. Katanya, aku pernah Abu Hurairah sujud tilawah pada ayat Idza Sama'u an Syakat. Lalu aku berkata, kenapa Anda sujud pada ayat itu? Jawabnya, aku pernah melihat sahabat akrabku, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut. Oleh karena itu aku akan selalu sujud pada ayat tersebut hingga aku meninggal. Syubah mengatakan, apakah itu perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah menjawab, benar. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.